اس میں میں نے علامہ اقبال پر جو آیت اللہ خامنائی کا خطبہ، ان کا خطاب جو ترجمہ کیا، اس میں بہت کچھ میں نے اس سے علامہ اقبال کو پہچانا. یعنی میں اگر پاکستانی اور بر صغیر کا ہونے کے بعد یہ کہوں کہ مجھے علامہ اقبال سے محبت میں اضافہ ہوا ہے آیت اللہ خامنائی کی وجہ سے. آیت اللہ خامنائی کی وجہ سے مجھے علامہ اقبال سے محبت بڑھ گئی. انہوں نے جو علامہ اقبال کے بارے میں کہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم تھا، یعنی میری توجہ نہیں تھی علامہ اقبال کے ان باتوں کی طرف. اقبال در حقیقت، علامہ اقبال شاعر مشرق، مصور پاکستان، علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے فلسفوں میں کہ انسان کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، انسان کو خود اعتمادی، خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے. انسان کسی کا محتاج ہو کر زندگی گزارے، یہ انسان کی شایان شان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عصائے حضرت موسیٰ کے لیے آیا تھا، تمہارے لیے کوئی ایسا نہیں آئے گا، تو پھر تم کارنامے کیسے کرو گے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ کہتے ہیں کہ بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد. یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، توجہ ہے. کہتے ہیں بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. اپنے وجود کو ضرب کلیم بناؤ، اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ تم خود جہاں جاؤ وہاں دریاؤں میں رستے بننا شروع ہو جائیں، جہاں جاؤ وہاں سمندروں میں رستے بننا شروع ہو جائیں. تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی پتھر پہ تم ہاتھ رکھو تو اس میں سے چشمہ نکلنے لگے. تم اپنے وجود کو اس قابل بناؤ. مگر عزیزان گرامی، میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ کہ اقبال نے فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی، یعنی پہلے تو اقبال نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو اتنا پکا پختہ بنا لو کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹیں مگر تم نے ہٹنے پاؤ. اتنا مضبوط بناؤ، اپنے اوپر بھروسہ کرو. جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی صلوات آپ سب مل کر نہیں پڑھ رہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ تو بادشاہوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، تو افسروں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، تو گورنروں کے ساتھ اور وزراء اللہ کے ساتھ اور وزیروں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھ رہا ہے، اپنے لیے عزت سمجھ رہا ہے کہ تو بادشاہوں کے ساتھ اور سلاطین کے ساتھ بیٹھ گیا. تو وہاں کہاں جا بیٹھا؟ وہاں جانے سے تو تیری صلاحیتوں میں کمی آ جائے گی، تیری صلاحیتیں مٹ جائیں گی، تیرے اندر جو اللہ نے توانائیاں رکھی ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. وہاں کہاں چلا گیا؟ وہ کہہ رہے شاہین سے کہہ رہے ہیں، ایک عقاب سے کہہ رہے ہیں جس کے پاس دو ہی صلاحیتیں ہیں. ایک تو اس کا پنجہ بہت ہی مضبوط ہے، وہ جہاں جا کے پکڑ لیتا ہے پھر اس کو جب تک چاہتا نہیں ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور جب تک وہ چھوڑتا نہیں ہے وہ جا نہیں سکتا کہیں. ایک اس کے پاس پنجہ بڑا مضبوط ہے، ایسا ہی ہے جی، گرپ اس کی پنجے کی بڑی مضبوط ہے. اور دوسرا اس کی چونچ بڑی برندہ چونچ ہے، وہ جہاں پکڑ کے نوچتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا کام تو یہ نہیں تھا کہ تو گنبدوں پہ جا کے بیٹھ جائے اور بادشاہوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے. تیرا کام تو پہاڑوں پر جانا تھا. تیرے پنجے بنائے گئے ہیں ایسی سخت جگہوں کے لیے جہاں نوکیلی پتھروں میں جب جا کے تو پنجہ گاڑے گا تو وہاں پر مضبوطی سے اسے پکڑ سکتا ہے. تو یہاں کہاں آ کے بیٹھ گیا؟ تو علامہ اقبال فلسفہ خودی کے ذریعے سے پھر کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اوپر اعتبار کرو، اپنے اوپر اعتماد کرو، اور پھر جب خود تم اپنے آپ کو یہ سمجھا لو کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو. یہ کیوں کہتے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا؟ نوجوانوں کی اکثریت ہے، مجھے کچھ دیر آپ سے بات کرنی ہے. پہلے طے کریں کہ ہم کربلائی لوگوں کا
ہم حسینیوں کا ایک انداز یہ ہونا چاہیے، جو میدان چھوڑ کر بھاگے وہ حسینی نہیں ہوتا۔ اب وہ میدان تلوار کا ہو، وہ میدان گرم اسلحے کا ہو، وہ میدان جہاد کا ہو، یا وہ میدان تعلیم کا ہو، روزگار کا ہو، کاروبار کا ہو، وہ میدان معاش کا ہو، وہ میدان سیاست کا ہو، وہ میدان حتی عبادت کا ہو۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا سے چار ہمیں غیر مومن نظر آئے، نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں ایسا ماحول لگا تو ہم نے بھی ہاتھ باندھ لیے؟ یہ کون سی ہمت کی بات ہے؟ یہ کون سی بہادری کی بات ہے؟ یہ بات میں پہلے بھی کئی جگہ کر چکا ہوں، یہاں تکراری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، سامرہ کاظمین میں، ہمیں جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں کہیں کہیں ہاتھ باندھے ہوئے نظر آتا ہے۔ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ یہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے۔ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے، وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جس دین کو، جس مذہب کو میں نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو چار سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے افسران، ہمارے سیاستدان، ہمارے زمینداران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کو مانتے ہو؟ جی تم نادم ہو، پشیمان ہو کہ تم مولا کائنات کو مانتے ہو، تم امام صادق کے فقہ پر عمل کرتے ہو۔ جو ہے وہ ہے نا، بہادری دکھاؤ، ہمت دکھاؤ، میدان چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ بزدلوں کا کوئی کام علی کے ساتھ نہیں ہے، علی مولا کا کوئی تعلق بزدلوں سے نہیں۔ تو عزیزوں، بات بہت روشن ہے، پیغام میرا بہت واضح ہے کہ ہمت، حوصلہ، ہمت کہتے کسے ہیں؟ ہمت ہدف تک پہنچنے کے لیے کوششوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ کوششوں کا مجموعہ جو ہدف تک پہنچنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہوں، ان سب کے مجموعے کو ہمت کہا جاتا ہے۔ ارادہ پختہ ہو جائے تو اسے ہمت کہا جاتا ہے۔ ہمت کرو یعنی ارادے کو پختہ کرو۔ ہمت دکھائی انہوں نے، ارادہ پکا کر کے دکھایا انہوں نے، اور جہاں ارادہ ہوا وہاں کام ہو گیا۔ یہاں ارادہ کیا، ایسا ارادہ جو پختہ ارادہ ہوتا ہے، یہاں ارادہ کیا وہاں کام ہو گیا۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ وہ جو ہمت کر کے، حوصلہ کر کے، ارادے کو پکا کر کے کام کیا جاتا ہے، پھر وہ کام ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمت نہیں کر رہے ہوتے، جو لوگ حوصلہ نہیں کر رہے ہوتے، جو لوگ کوشش نہیں کر رہے ہوتے، وہ پھر اپنے ہدف تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ مگر یاد رہے کہ جتنا ہدف بڑا ہوگا، جتنا ہدف بڑا ہوگا، اتنا ہی کوششیں اور ہمتیں مختلف ہوں گی اور اس جیسی بڑی ہوں گی۔ یعنی اگر ہدف بڑا ہوگا تو ہمت بھی بڑی ہوگی، ہدف چھوٹا ہوگا تو ہمت بھی کم ہوگی۔